وبالوالدین احسانا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ یہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ یہ قرآن تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ اس سے پیچھے چلے جاتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے، اے اللہ تو مجھے بتا میرا جنت میں پڑوسی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا، اے موسیٰ فلاں شخص ہے تیرا پڑوسی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمنا کی کہ میں جاؤں اس سے ملوں، میں دیکھوں اس کے کون سا نیک عمل ہے کہ وہ اتنا خوش نصیب ہے کہ اسے ایک نبی کا پڑوسی بن رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اس شخص کے پاس۔ بظاہر تو وہ کسائی تھا، کوئی نیک عمل نہیں تھا، نہ کوئی عبادت، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے دیکھا اور اسے کہا، اے شخص میں تیرا مہمان بننا چاہتا ہوں، اس نے کہا ٹھیک لبیک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سارا دن اس کے ساتھ گزارا، دیکھا کہ کیا اس نے کوئی نیک عمل نہ کیا، اپنی دکانداری کی، ایک دو کام کیے اور بس پھر چل پڑا گھر۔ جب وہ گھر جاتا ہے کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس کے گھر گئے دیکھتا ہے کہ وہ ایک بوڑھی ماں ہے، ایک بوڑھا باپ ہے۔ جب ان کی دیکھتا ہے کہ ان کی خدمت کس طرح کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ جب اب اس نے اپنے باپ کو اٹھایا، اس کی صفائی کی، اپنی ماں کی خدمت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ جب وہ کھانا کھانے لگے تو پہلے خود چبایا اور پھر ماں باپ کے منہ میں ڈالا، اور ماں باپ کی اتنی خدمت کرتا تھا۔ ماں باپ کی خدمت کرنے کی وجہ سے ان کی ماں باپ نے ان کو کیا دعا دیتے تھے؟ وہ یہ دعا دیتے تھے، اے موسیٰ جا تجھے نبی کا پڑوس، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس عطا ہو۔ یہ تھی ماں باپ کی دعا۔ یہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے تھا، پھر بعد میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پر یہ قرآن نازل ہوا اور یہ بار بار ارشاد کیا گیا وبالوالدین احسانا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نے ماں باپ کا وسیلہ پیش کیا کہ اے اللہ ایک غار میں بند ہو گئے تھے، اور بار بار اللہ سے 3 دوست تھے، ان میں سے ایک دوست یہ بھی تھا جو ماں باپ کے خدمت کرتا تھا۔ خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ پاک نے اس وقت کی جو دوری تھی، مجبوری تھی، اس کو ختم کیا۔ اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں، کیونکہ یہ ہمارے حق میں ہمارے لیے بہتر ہے۔ اور جو یہ بات یاد رکھے، جو اپنے ماں باپ کے لیے صحتیابی کی، ان کی درازی بالعمر خیر کی دعائیں کرتا ہے، اللہ پاک اس کے رزق میں، جان میں، مال میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اگرچہ وہ ظاہری زندہ ہے یا نہیں ہے، لیکن دعا کرنے سے انسان کے جان میں، مال میں اور برکت ہوتی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کریں، اور اسی طرح ان کے جو ہمیں ان کا کام ماننا چاہیے۔ اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں مولانا افہام صاحب کو کہ وہ آئیں اور قال اللہ قال رسول بیان کریں۔